أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم قرآن دوست احباب، آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے کوشچن کر رہی ہوں کہ کیا آپ نے گوگل کوئز یعنی جو ہم نے کوئز بھیجا تھا وہ آپ نے کیا؟ اس کا جواب اے بی سی اور ڈی میں لکھیں۔ جی ماشاءاللہ سب لوگ کہہ رہے ہیں اے، الحمدللہ۔ جی ماشاءاللہ، بہت خوشی کی بات ہے۔ اگر آپ لوگ یہ ساتھ کرتے جائیں گے تو آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ ریوائز بھی ہوتا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں جا کے آپ کو فائدہ بھی بہت ہوگا، ورنہ آخر میں برڈن بہت زیادہ ہو جائے گا اور آپ لوگوں کے لیے مشکل ہوگا۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ورک بک بھی ساتھ ساتھ سالو کریں گے۔ اور کائنڈلی میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، جو لوگ ورک بک کر رہے ہیں وہ مجھے آپ ساتھ ساتھ نہ بھیجیں، یہ آپ نے مجھے کمپلیٹ اینڈ پہ ہی بھیجنی ہے، تبھی اس کے مارکس کاؤنٹ ہوں گے۔ اب ہم پچھلے سباق سے کچھ سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ الا اللہ کے معنی بتائیں۔ الا اللہ، جی رابعہ شہباز، فوزیہ رحمان، ہما شمس، ہما شریف، مہناز، افسالہ ریب، فائزہ انور، رابعہ، ارشاد، سائمہ زرین، عبدالرشید، نجمہ عزیز۔ جی ماشاءاللہ سب لوگ بالکل ٹھیک لکھتے ہیں سوائے اللہ کے۔ ثاقبہ، پروین عابد، طیبہ اسلم، سمینہ احسان، جی بالکل ٹھیک۔ سلیتا کا معنی بتائیں۔ سلیتا، میں ساتھ اشارہ بھی کر دیتی ہوں، سلیتا۔ ہما شمس، ہما شریف، روبین نے آپ دوبارہ دیکھیں، سالر، فوزیہ رحمان، سعدیہ گیلانی، علیحہ زینب، مہناز، عبدالرشید، رابعہ ارشاد، روبینہ، ثاقبہ، جی بالکل ٹھیک۔ میں نے ساتھ اشارہ بھی کیا تھا نا، آپ نے درود بھیجا، سلیتا۔ یہ ویسے ہی جیسے ہم نے پالتا نہیں پڑھا، اسی طرح سے یہ سلیتا، پالتا آپ نے کیا نا، تو سلیتا آپ نے درود بھیجا۔ جی پروین عابد بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں آپ لوگ۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج کے سبق میں ہم دعائیں اور ثنا جس سے نماز کا آغاز ہوتا ہے وہ پڑھیں گے۔ گرامر میں فعل ماضی میں کچھ نئے افعال ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد آخر میں آپ کی شوق کو بڑھانے کے لیے نقطہ تعلیم ہوگا۔ اور آج کے سبق میں 14 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 928 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے سبق کے اختتام تک ہم 116 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 28,854 بار آئے ہیں۔ یعنی ہم اس وقت تقریباً قرآن مجید کے الفاظ میں سے ہم 25% سے زیادہ الفاظ کر چکے ہیں، بلکہ آج اس لیسن کے بعد تو ہمارا جو ہے وہ تقریباً 30% تک ہم کر چکے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم تیزی سے جس طرح سے اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کورس کے اختتام تک قرآن کے 50% الفاظ سیکھ چکے ہوں گے۔ 3 یہ ساتھ ہوم ورک کبھی نہ بھولا کریں۔ سب سے پہلے ہم نماز کے بعد جو پڑھنے والی دعا ہے ان میں سے ایک عام دعا جو اکثر پڑھتے ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ آپ میں سے یہ دعا بہت سارے لوگوں کو آتی ہوگی، بلکہ ہو سکتا ہے تمام لوگوں کو آتی ہے اور وہ لوگ روٹین میں یہ دعا پڑھتے بھی ہیں، لیکن جب آج ہم اس کا ترجمہ سیکھیں گے تو ہمیں اس دعا کی خوبصورتی کا اندازہ ہوگا۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا، ربنا ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ربنا اے ہمارے رب۔ ربنا جو ہے وہ ہمارا رب ہے، اور ربنا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ربنا ہمارا رب، جو ہم نے ٹیبل پڑھا تھا نا، ربہ ربہم ربو کا ربی ربکم ربنا، وہ تھا ربنا ہمارا رب۔ تو جب ہوگا ربنا اے ہمارے رب،
पुकारने के लिए। रब्बाना, हम अल्लाह ताला को मुखातिब करते हुए कह रहे हैं, ए हमारे रब। आतीना, आतीना दो अल्फाज को जुड़कर बना है, आती और ना। आती का मतलब है दे, और ना हमें। ना हमें पता है ना कि हमने जो जब सलाम में पढ़ा था, ना हमें, आती ना दे हमें। इसको आप सबने ये भी आया मुबारका का हिस्सा पढ़ा होगा, अकीमुस्सलाता व आतु ज़काता, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। यहाँ पे भी आतु जो है वो अदा करो, वो आती की जमा है आतु, ठीक है। आती ना दे हमें, फिर दुनिया, दुनिया में, फी हम सब पहले भी पढ़ चुके हैं, फी में, और अब दुनिया, दुनिया। अच्छा, दुनिया का लफ्ज कहाँ से निकला है? जैसे अकबर से होता है ना कुबरा, और असगर से होता है सुगरा, इसी तरह अदना का लफ्ज जो है वो उससे हुआ है दुनिया। और अदना का इसको कहते हैं हकीर चीज को, कमतर चीज को। तो दुनिया क्या है? एक कमतर चीज है, ठीक है। इस दुनिया का नाम दुनिया इसीलिए है कि वो एक कमतर चीज है, वो अदना से बने हैं, अदना से दुनिया। इस चीज को आपने याद रखना है। फिर दुनिया, दुनिया में, हसनत, हसन से मुअन्नस है हसना, हसन से हसना, और इसकी जमा है हसनात। तो हसना कहते हैं भलाई को, हसन भला, और हसना भलाई। तो दे है हमारे रब, दे हमें दुनिया में भलाई। अच्छा, कुरान मजीद में अक्सर दुआएं रब्बाना से शुरू होती हैं। अक्सर दुआएं, हमने जितनी भी कुरान मजीद में दुआएं हम पढ़ते हैं, वो सब अक्सर दुआएं में से रब्बाना से शुरू होती हैं। अब रब्बाना को पढ़ते हुए रब को की तशरीह को याद रखिए। जो रब की हमने तशरीह पढ़ी है, क्या कौन सी? कि हर जरूरत पूरी करते हुए हमारी परवरिश करने वाला, हमारी हर जरूरत को पूरा करता है अल्लाह ताला, हमारा रब। तो उसको हम मुखातब करके हम दुआ मांगते हैं कि रब्बाना, ए हमारे रब। अच्छा, दे हमें दुनिया में भलाई। अब दुनिया में भलाई क्या है? दुनिया में भलाई ये चीजें हैं, जरूरियत जिंदगी, सेहत, खानदान की फलाह, इज्जत वकार, माल दौलत, नौकरी, तिजारत, खानदान, बच्चे, दोस्त वगैरह। ये तमाम चीजें जो है वो दुनिया की हसना है, यानी दुनिया की भलाई है। इन चीजों में भी हम भलाई मांगते हैं, और उसके अलावा वो चीजें जो दुनिया के लिए भी सूदमंद है और आखिरत के लिए भी, जैसे कि फायदामंद इल्म, सही अकीदा, अच्छे अमाल, इखलास, अच्छे इखलाक और तरबियत वगैरह। ये तमाम चीजें हैं जो है दुनिया और आखिरत दोनों की हसना, दोनों की भलाई है। अमन सुकून, जिसमें इस्लाम के अहकाम पर अमल हो सके। कोई भी चीज जो हमारे पास है, जो अल्लाह ने हमें दी है, माल दौलत, नौकरी, तिजारत, बच्चे या दोस्त वगैरह, ये हसना नहीं है अगर वो आखिरत को बर्बाद करते हैं। यानी अगर ये तमाम चीजें, वैसे तो ये हसना है, भलाई है, लेकिन अगर ये हमारी आखिरत को बर्बाद कर दे तो ये भलाई दुनिया में भी नहीं है। तो यहाँ हमने क्या दुआ मांगी? कि हमारे रब, दे हमें दुनिया में भलाई। अब इस दुआ के बाद एहतसाब क्या करना है? क्या मैंने सोचा है कि मैं दुनिया में जिस चीज के पीछे दौड़ रही हूँ वो ठीक है? और उसे मांगने के बाद पहली बात तो ये कि आपने सोचना है क्या वाकई वो ठीक है, आपकी भलाई की चीज है, जिसको आप, जिसके पीछे भाग रहे हैं, जिस चीज को हासिल करना चाह रहे हैं। और उसके बाद, मांगने के बाद भी अगर वो चीज मुझे, वो जो चीज जो ठीक चीज है मुझे नहीं मिली, तो हम अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी नहीं मिले, तो क्या मैं इस बात पे मुतमईन होती हूँ, रहती हूँ कि अल्लाह ताला की भलाई इसी में वो चीज मुझे ना मिले? ये अपना एहतसाब है। उसके बाद अपना प्लान बनाना है कि रोजाना का सुबह से शाम तक जो आपके मामूलात हैं उनका शेड्यूल बनाया जाए, ताकि दुनिया और आखिरत की हसनात हासिल हो सके, दुनिया और आखिरत की भलाई हासिल हो सके। अब दुनिया की भलाई के बारे में सोचते हुए दुआ के इस हिस्से की प्रैक्टिस करें। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना, ए हमारे रब, दे हमें दुनिया में भलाई। अगले 15 सेकेंड आप। आतिना का तर्जुमा बताएं, ABCD। अभी हमने पढ़ा आतिना।
माशाल्लाह सब लोगों ने बिल्कुल ठीक लिखा। आती ना दे हमें, ये जो क्वेश्चन में पूछते हैं ये सिर्फ आप लोगों को थोड़ा माइंड अटेंटिव करने के लिए पूछती है, ठीक है। अगला हिस्सा है वफिल आखिरती हसना। पहला हमने क्या पढ़ा कि हमने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह हमें दे दुनिया की भलाई। अब अगला हिस्सा दुआ वही है, उसका दूसरा हिस्सा, यानी हम अल्लाह से ही मांग रहे हैं। रब्बाना आतीना के साथ ही हम मांग रहे हैं कि या रब दे हमें वफिल आखिरती हसना, बा और फी, बाफी और में, बा का मतलब और फी का मतलब में। आखिर से आखिरा, आखिर कहते हैं आखिरी को और आखिरा कहते हैं आखरत। जैसे हसन से हसन आता है वैसे ही आखिर से आखिरा। और आखिरत में हसना भलाई, दे हमें ए हमारे रब दे हमें दुनिया में भलाई और आखिरत में भलाई। अब हम देखते हैं कि आखिरत के हसना यानी भलाई में क्या क्या चीज शामिल है। सबसे पहली चीज अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की खुशनुदी होगी तो तभी हमें आखिरत में भलाई मिलेगी। उसके बाद जन्नत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत, सारे घर वालों का हमेशा का साथ, लेकिन सबसे बढ़कर जो आखिरत की हसना है वो अल्लाह ताला के दीदार का मौका और उसकी रजा। ये है आखिरत की हसनात। हमने दुनिया की हसनात में भी वो चीजें पढ़ी हैं, कुछ चीजें जिनका फायदा हमें दुनिया में भी है और आखिरत में। लेकिन जो सिर्फ आखिरत की हसनात है वो क्या है? अल्लाह की खुशनुदी, जन्नत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत, सारे घर वालों का हमेशा का साथ और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला के दीदार का मौका और उसकी रजा। हम में से हर इंसान मुसलमान होने की हैसियत से ये अकीदा रखता है कि मरने के बाद एक दिन उसने दोबारा उठना है, जो कि रोजे क्यामत या रोजे आखिरत होगा, और ये तमाम हसनात तो हमें उस वक्त मिलेंगी। तो हमने दुनिया की हसनात के साथ आखिरत की हसनात की भी दुआ करनी है। अब इस हिस्से की प्रैक्टिस करें ये सोचते हुए कि हमने आखिरत की हसनात किस तरह से अल्लाह से मांगनी है। वफिल आखिराती हसना, अगले 15 सेकंड आपके। वफिल आखिरा का मानी बताएं, अभी पढ़ा है हमने। वफिल आखिरा, हुमा शरीफ जी बिल्कुल ठीक। हुमा शम्स, नाहिद, राबिया, फैजान अनवर, अब्दुल रशीद, तैयबा असलम, फैजान अनवर, हमना, महनाज, आमना, सबा तबस्सुम, इरसाल अरब, समीना एहसान, शीजा कयूम। जी माशाल्लाह से सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। फरजाना इकराम, नजमा अजीज जी बिल्कुल ठीक। साकिब, आखिरत के हसनात में शामिल है, एक से जायद जवाब है आपके सामने। अल्लाह की खुशनुदी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत, जन्नत और अल्लाह का दीदार। जी इनमें से आखिरत की हसनात कौन कौन सी हैं? जी राबिया शहबाज बिल्कुल ठीक, ऑल यानी तमाम। अब्दुल रशीद, परवीन आबिद, फैजा अनवर, हुमा शरीफ, नफीसा अख्तर बिल्कुल सही। निदा जमान, इरसाल अरब, हुमा शम्स, नजमा अजीज, हमना, फजाना इकराम, समीना एहसान, आमना। जी माशाल्लाह से सब लोग बिल्कुल ठीक लिखते हैं। तमाम की तमाम जो है वो आखिरत की हसनात है। अब आखिरी जो कुछ हिस्सा है इसी दुआ का, ये बेसिकली कुरान मजीद की आयत है, ठीक है। और कुरान मजीद में जितनी आयत में रब्बाना आता है आप उसको समझ के पढ़ें, उनमें से बेशतर जो है वो दुआएं ही हैं। वाकिना अजाबन्नार, वा, की और ना। अच्छा, वाकिना के तीन टुकड़े होंगे, वा, की और ना। इसमें वा भी वो बजाहिर देखने में सिर्फ एक हर्फ है, लेकिन वो एक पूरा उसका मतलब है। की जो है वो भी एक पूरा मतलब है, और ना भी उसका भी, वो तो हमें पता ही है। वा और की, बच्चा। ये भी आगे इंशाल्लाह अगले कोर्स में आप ये पढ़ेंगे ये की कहाँ से कैसे बनता है। बच्चा, की का मतलब बच्चा, ना हमें, बाकी ना और बचा हमें। अच्छा, ये टुकड़े आप ना या जरूर समझने और याद रखने, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस
کوئزز میں آتے ہیں، با کی اور نا، اور بچا ہمیں عذاب پر نار، عذاب سے، النار آگ، النار آگ یعنی دوزخ کے عذاب سے، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے۔ اب یہ ہم میں سے بہت سارے لوگ کو یہ پتا ہے، اور اس چیز کا ہم بعض دفعہ ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے آخر میں ہم نے جنت میں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان گناہ گار ہے تو جنت میں داخلے سے پہلے اس کے گناہوں کی صفائی ضروری ہے، اور علماء کرام کے مطابق اس صفائی کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، مثلا استغفار، دنیا کی مشکلات، موت پر مشقت، قبر کی اور حشر کی سختیاں وغیرہ۔ اور اگر یہ بھی کافی نہ ہو تو اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تاکہ اس کی صفائی ہو جائے، اس کے بعد اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ جنت میں داخلہ تو ہو جائے گا لیکن پہلے ان سب آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، اپنے گناہوں کی صفائی کروانی پڑے گی۔ اور صفائی کی ان سب صورتوں میں سب سے آسان جو صورت ہے وہ استغفار ہے، یعنی جتنی بھی یہ صورتیں میں نے آپ کو صفائی کی بتائی ان میں سب سے آسان چیز استغفار ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ رسول، اور وہ بھی اللہ کے آخری رسول جو تمام رسولوں کے سردار تھے، وہ بھی روز، نبی جو ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا تخلیق کیا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو آپ اور میں کیا ہیں، ہم تو گناہ ہی اتنے کرتے ہیں دانستگی میں یا نادانستگی میں کہ ہمیں تو ہر وقت استغفار کرنا چاہیے۔ تو کم از کم سنت پہ عمل کرتے ہوئے روزانہ 100 مرتبہ استغفار ضرور کریں۔ اگر اللہ چاہے تو وہ کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے اور اپنی رحمت سے سیدھا جنت میں داخل کر سکتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے یہ امید بھی رکھی جا سکتی ہے کہ وہ ہمیں معاف کر کے ڈائریکٹ جنت میں بھیج دے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اب آگ کے عذاب سے بچنے کے لیے استغفار کرنا ہے، اور اللہ سے کیا امید رکھنی ہے کہ ہم اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے گا۔ تو کیا آخری حصہ کیا ہے، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ۔ باقی نا میں کتنے الفاظ ہیں؟ جی، ندا زمان، رابعہ شہباز، فوزیہ رحمان، جی بالکل ٹھیک، طیبہ اسلم، پروین عابد، صبا تبسم، فائزہ انور، فوزیہ حسین، ہمنا، نفیسہ اختر، مدیحہ عبدالرشید، ہما شمس، نجمہ عزیز، ہما شریف، شیزا قیوم، جی بالکل آپ سب لوگوں نے بالکل ٹھیک لکھا ہے، 3۔ ایک مسلمان کے گناہ جھڑتے ہیں، ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں۔ بیماری پر صبر، درد و تکلیف پر صبر، مشکلات پر صبر اور استغفار۔ جی رابعہ شہباز بالکل ٹھیک، فوزیہ حسین بالکل ٹھیک، پروین عابد، منیب شاہ، عصہ، فوزیہ رحمان، صبا تبسم، سائمہ زرین، طیبہ اسلم، مہناز، ہما شریف، سائمہ، سمینہ، آمنہ، ہما شمس، جی بالکل ٹھیک۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں، نجمہ عزیز، اگر ہم بیماری پر صبر کرتے ہیں، درد اور تکلیف پر صبر کرتے ہیں، مشکلات پر صبر کرتے ہیں، ہائے ہائے وغیرہ نہیں کرتے، واویلا نہیں مچاتے، استغفار کرتے ہیں، یہ تو ان تمام چیزوں سے مسلمانوں کے گناہ جھڑتے ہیں۔ نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اہم دعا، لیکن اس سے پہلے ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں
پھر فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اے معاذ نماز کے بعد یہ پڑھنا کبھی نہ بھولنا، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اب دعا کی اہمیت کا احساس کیجیے کس طرح سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا زور دے کر یہ دعا سکھائی۔ سب سے پہلے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا۔ جب ہم نے کوئی بہت قریبی کسی دوست کو کوئی بات کہنی ہو، بہت پیار سے، بہت اس کے لیے ضروری بات کہنی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو بات کہتے ہیں۔ پھر قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اگلی بات کیا تھی؟ پہلے انہوں نے ہاتھ پکڑا، پھر قسم کھائی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تمہیں یہ دعا سکھا رہا ہوں۔ اور پھر کہا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اور کہا اس دعا کو کبھی مت چھوڑنا۔ اب ان چاروں باتوں سے اس دعا کی اہمیت کا احساس کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ دعا آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پہلے سے آتی ہوگی، ورنہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آج پڑھنے کے بعد یہ یاد ہو جائے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں دعا کا ترجمہ۔ اللہم، اے اللہ، ہم پہلے بھی پڑھ چکے، آئنی، آئن اور نی یہ دو الفاظ سے مل کے بنا ہے۔ آئنی مدد کر، آئن کہتے ہیں مدد کرو، ہم نے پڑھا تھا نا نستعین، استعانت، اسی طرح سے آئن کا مطلب بھی ہے مدد کر، نی میری۔ اچھا، ایک نون جو ہے وہ آئن کا ہے اور ایک نون جو ہے وہ نی کا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس وجہ سے تشدید کے ساتھ نون آیا ہے، یعنی یہ دو نون اکٹھے، تشدید جو ہے وہ دو الفاظ اکٹھے، حروف اکٹھے ہونے کی نشانی آتی ہے۔ آئن مدد کر، نی میری، آئنی مدد کر میری، اللہ ذکر کا، اللہ ہم پڑھ چکے ہیں پر، ذکر یاد کرنا، ذکر کرنا، کا تیری، وہ یاد ہے نا ایا کا تیری، اللہ ذکر کا یاد، تیری یاد کرنے پر، وہ شکری کا، با اور شکر، شکر کو کہتے ہیں کا تیری، اور تیرا شکر کرنے پر، وہ حسنی عبادت، حسنی اچھا، ہم نے پڑھا نا پہلے حسن اچھی، عبادتی کا عبادت تیری، سوری عبادت، عبادت اور کا تیری، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر، اے اللہ مدد فرما میری، تیرا ذکر کرنے پر، تجھے یاد کرنے پر، اور تیرا شکر کرنے پر، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ اب نماز کے بعد اس دعا کو ہم مختلف احساسات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنے کی وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی، اور ساتھ یہ کہا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اب ہم کس طرح سے اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات، اے اللہ گرچہ کہ میں نے ابھی نماز پڑھی ہے مگر میں اس طرح نہ پڑھ سکا جیسا کہ پڑھنا چاہیے، اس لیے میری مدد کر کے اگلی بار میں تیری اچھی عبادت کر سکوں۔ دوسری بات، اے اللہ اب نماز کے بعد میں دنیا کے کاموں میں تجھے نہ بھول جاؤں، اس لیے تو مدد کر میری کہ میں تجھے یاد رکھ سکوں، تیری یاد رکھنے پر میری مدد۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر ہے اللہ کو یاد کرنا۔ انسان اللہ کو یاد نہیں رکھتا، بھولتا رہتا ہے، اس لیے کہ دنیا بہت زور سے ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے، اور دنیا کے کاموں میں، نفع نقصان میں، کاروبار میں انسان ہر وقت ڈوبا رہتا ہے۔ شکر کیا ہے؟ خاص کر ہمیں خوشحالی اور نعمتوں کے وقت، اور اس میں بھی ہمیں عملی شکر کرنا یاد نہیں رہتا۔ ہم زبان سے تو شکر ادا کر رہے تھے لیکن عملی طور پر یاد نہیں رہتا، یعنی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا یاد نہیں رہتا، کیونکہ نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا بھی شکر ہے۔ اچھی عبادت، مثلا ہم اکثر نماز تو پڑھتے ہیں لیکن پر تیزی سے، ادھر ادھر کی باتیں سوچتے ہوئے، بغیر احساس کے، کبھی جان پر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، کبھی کرتے ہیں کہ اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ اچھا جلدی جلدی پڑھ کے ہم فارغ ہو جائیں۔ یہ استغفر اللہ، اللہ ایسے ہمیں معاف فرمائے اس بات پر۔ اچھی عبادت کرنا چاہیے جو اللہ کو پسند آ جائے۔ تو ہم اس دعا میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہماری مدد فرما، کس چیز کے لیے؟ اپنا ذکر کرنے پر، اپنا شکر کرنے پر، اور اپنی اچھی عبادت کرنے پر، کیونکہ یہ تمام کام اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ اور اے اللہ میں ساری زندگی اس طرح گزاروں کہ وہ تیری بہترین عبادت بن جائے۔ جب اس احساس کے ساتھ آپ اس دعا کو پڑھیں گے تو اس دعا کا آپ کو فائدہ، اجر تو ملے گا ہی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ذکر میں، آپ کے شکر میں، اور آپ کی عبادت میں خوبصورتی پیدا ہوگی۔
اے اللہ مدد فرما تیری یاد کرنے پر اور تیرا شکر کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. اگلے 15 سیکنڈ آپ. انی کا ترجمہ کیجئے. انی. جی سائمہ زرین بالکل ٹھیک. رابعہ، رابعہ شہباز، نفیسہ اختر، طیبہ اسلم پرویز، عابد، عبدالرشید، فائزہ انور، منیب شاہ، ارسا، فرزانہ، ثاقبہ، ندا زمان، فرزانہ عرفان. جی بالکل ٹھیک آپ سب لوگ کہہ رہی ہیں. مدد فرما میری. عائشہ، ہما شریف، رابعہ عرفان. جی بالکل ٹھیک. مدد فرما میری. مدد فرما میری. سسٹر چیٹ باکس میں لکھ کے بتائیے. میں ناز، ندیم، طیبہ. جی بالکل سب نے ٹھیک لکھا ہے. مدد فرما میری. جی مجھے لکھنا نہیں آتا ہے، میں کیسے لکھوں؟ کوئی بات نہیں، آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے مائک میوٹ رکھ کے آپ اپنی جگہ پہ دہرا لیا کریں، ٹھیک ہے، لیکن مائک نہ آن کیا کریں. فرحت پروین. جی بالکل ٹھیک. اگلا، اللہم اعنی علی ذکرک. یہ دعا نماز کے بعد پڑھنے کی ایک وجہ کون سی ہے؟ جی فوزیہ حسین بالکل ٹھیک. رابعہ عرفان، نفیسہ اختر، رابعہ شہباز، پروین عابد، مہناز، فرزانہ عرفان، صبا تبسم، ہما شمس، سائمہ زرین، ہمنا، فائزہ انور، ثاقبہ، سمینہ احسان، یہ منیشا ہے یا منیب شاہ ہے ان کا نام پورا؟ ندا زمان، فرزانہ اکرام. جی بالکل ٹھیک. تاکہ دنیا کے کاموں میں اللہ کو یاد رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کتنی بار استغفار کرتے تھے؟ 10 بار، 100 بار، 50 بار یا کوئی یاد نہیں؟ جی بالکل صحیح، سب لوگ بالکل ٹھیک 100 لکھ رہے ہیں. بار. اب ہم ثنا پڑھتے ہیں جو ہم نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں. نماز شروع کرتے وقت سورہ الفاتحہ سے پہلے ہم سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، اس لیے ہم اب اس کا ترجمہ سیکھیں گے. اس کے ساتھ ہی ہماری نماز جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. سبحانک، سبحان. سب سے پہلے ثنا کس کو کہتے ہیں؟ ثنا کہتے ہیں حمد کو اور تسبیح، دونوں چیزوں کو. حمد کیا ہے؟ اللہ کی خوبیاں بیان کرنا، اور تسبیح کیا ہے؟ نقائص کی نفی کرنا. سبحان، سبحان کا لفظ ہم پہلے بھی پڑھا ہم نے. سبحان کا مطلب کیا ہے؟ پاک. سبحان اللہ میں بھی پڑھا نا، سبحان ربی یعلا میں بھی پڑھا ہے، سبحان ربی العظیم میں. سبحان پاک، سبحانہ کا پاک ہے تو. سبحانہ کا سبحان اور کا دو ٹکڑے ہوں گے اس کے. پاک ہے تو. اللہم اے اللہ. وبی حمدی کا، وبی حمدی کا اس کے 4 ٹکڑے ہیں، وا، بی، حمدی اور کا. اور یہ چاروں ٹکڑے ہم الگ الگ پڑھ چکے ہیں. وا اور بی ساتھ، حمد تعریف اور کا تیری. اور ساتھ تعریف تیری. پاک ہے تو اے اللہ، اور تعریف ہے تیرے لیے یا تیرے ساتھ. اور حمد کیا ہے؟ ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا؟ تمام تعریفیں اور شکر اس میں آ جاتا ہے. وتبارک، اور تبارک برکت والا، مبارک سے، برکت، تبرک، یہ سارے تبارک میں. اور تبارک میں موجود جو کاف ہے وہ اسم ضمیر نہیں ہے بلکہ یہ اس فعل کا ہی حصہ ہے، تبارک کا. وتبارک اور برکت والا ہے. اسم کا، اسم اور کا. اسم کہتے ہیں نام کو، اور کا آپ کو پتا ہے تیرا. اسم کا نام تیرا. وتعالی، اور تعالی علی، اعلی سے، علی شان سے، بلند و بالا. علی شان اور بلند و بالا. وتعالی. جی سسٹر پروین عابد، ابھی میں نے آپ ایکسپلین کیا، میں دوبارہ کر دیتی ہوں حمد و تسبیح. وتعالی اور بلند و بالا ہے. جد کا، بزرگی تیری. یاد ہے نا وہ حمید المجید میں پڑھا تھا مجید بزرگی والا، اسی سے. جدو کا بزرگی تیری.
اور برکت والا ہے تیرا نام اور بلندو بالا ہے تیری بزرگی. ولا الہ اور نہیں ہے کوئی معبود، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. غیرک، غیر سوائے کا تیرا، سوائے تیرے. اب ہم نے اس کا پورا ترجمہ جو ہے وہ پڑھ لیا ایک ایک لفظ کا، اور اس کو آپ خود ان میں سے تقریباً زیادہ تر الفاظ وہ ہیں ایک الفاظ کے علاوہ جو ہم پہلے کسی نہ کسی سبق میں پڑھ چکے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، پاک ہے تو اے اللہ اور تعریف ہے تیرے لیے. وتبارک اسمک و تعالی جدک، اور برکت والا ہے تیرا نام اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی. ولا الہ غیرک، اور نہیں کوئی معبود سوائے تیرے. اب اگلی بات کیا تھی کہ حمد اور تسبیح کسے کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں خوبیوں کی تعریف کرنا، اور تسبیح کہتے ہیں خامیوں سے انکار کرنا، خامیوں کی نفی کرنا. اور اللہ تعالیٰ میں کیونکہ یہ ہے صرف اور خامیوں کی نفی اور کوئی خامی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمد اور تسبیح. ہم تعریف اور تسبیح خوب نقائص کی نفی. اب یہاں پہ 30 سیکنڈ کی بریک لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم گرامر اور آج کا نقطہ تعلیم دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور قرآن سمجھیں سبق نمبر 10B یعنی گرامر کو ہم دیکھتے ہیں. قواعد یعنی گرامر میں ہم فعل ماضی پڑھ رہے ہیں، اس میں آج ہم نئے سیگے پڑھیں گے، ناصرہ، خلقہ، ذاکرہ اور آبادہ. سب سے پہلے گرامر TPI کے ساتھ سب لوگ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے یہ میرے ساتھ کریں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے. الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں: اسم، فعل اور حرف. اسم کسی کا نام یا صفت، فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے. اسم اور حرف کے جو ٹیبلز ہیں ان کی مثال ہمارے سامنے، آپ میں سے کوئی ایک ہینڈ ریز کر کے یہ کروا دے. جی کون کروائے گا؟ یہ منیشا ہے، منیشا ہے، یہ منیب شاہ ہے، جو بھی ہیں آپ کروائیں. ربہ، ربہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا. لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. جزاک اللہ سسٹر. باقی لوگ اپنے ہینڈ ریز رکھیں اور تاکہ میں جو باقی آنے والے ہیں وہ آپ سے کرواؤں انشاءاللہ. جی اب ہم فعل کی طرف بڑھتے ہیں. میں نے کل بھی پچھلے لیسن میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں اکثر افعال 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فتح، نصرہ اور ضربہ. فعل کی 3 قسمیں: فعل ماضی جو ہو چکا ہے، پرفیکٹ ٹینس جو ہو گیا مکمل ہے، فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس جو ابھی تک نہیں ہوا،
یا تو ہو رہا ہے یا ہوگا، اور فعل امر امپیریٹو ٹینس حکم دینا یا گزارش کرنا. اچھا فعل امر اور نہیں کو عام طور پہ فعل ہی امر ہی کہا جاتا ہے، اس میں امر اور نہیں دونوں شامل ہوتے ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں فعل ماضی جو ہو گیا پرفیکٹ ٹینس. اس میں فعال کا ٹیبل ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا. سسٹر رابعہ شہباز یہ آپ فعال کا ٹیبل کروا دیں. فعل اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلت فعلتا اس نے کیا، آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم نے کیا. جزاک اللہ سسٹر. اب آج کا سبق شروع کرتے ہیں. آج کے سبق میں ہم جو پڑھیں گے افعال، نیا افعال پڑھیں گے. ناصرہ اس نے مدد کی، خلقہ اس نے پیدا کیا، آبادہ اس نے عبادت کی، اور ذاکرہ اس نے یاد کیا. سب سے پہلے ہم ناصرہ کا ٹیبل کر لیتے ہیں. ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرو ان سب نے مدد کی. فعل کا آغاز ہمیشہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلا والا جو لفظ ہے ناصرہ وہ ہمیشہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہوگا، غائب کا واحد مذکر صیغہ. ناصرہ اس نے مدد کی، ناصر ان سب نے مدد کی. نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی. نصر تم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. ناصرہ ناصرو، نصرتا نصرتو، نصرتم نصرنا. ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرو ان سب نے مدد کی. نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی. نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. جی سسٹر سسٹر صبا تبسم آپ کروائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتم میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. جزاک اللہ. سسٹر طیبہ اسلام آپ کروائیں. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرت آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. جزاک اللہ سسٹر. سسٹر پروین عابد آپ کروائیں. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. جزاک اللہ. سسٹر ارسال عرب آپ کروا دیں. ناصرو ان سب نے مدد کی، ناصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصر تم میں نے مدد کی، نصر تم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. جزاک اللہ سسٹر. بردر عبد الرشید آپ کروائیں. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. جزاک اللہ بردر. اب ہم بڑھتے ہیں اس کی عربی بول چال کی طرف. حل ناصرہ کیا اس نے مدد کی؟ نام ناصرہ جی ہاں اس نے مدد کی. حل ناصرو کیا ہم سب نے مدد کی؟ نام ناصرو جی ہاں ہم سب نے مدد کی. حل نصرتا کیا آپ نے مدد کی؟ نعم نصرتو جی ہاں میں نے مدد کی. حل نصرتم کیا آپ نے مدد کی؟ نعم نصرنا جی ہاں ہم سب نے مدد کی. سسٹر حمنا اور سسٹر عصمت ناہید آپ دونوں یہ کروائیں عربی بول چال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل نصرہ سسٹر عصمت ناہید اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے. نام ناصرہ، حل نصرو نام ناصرو، حل نصرتا نام نصرتو، حل نصرتم نام نصرنا. جزاک اللہ سسٹر. اب ہم ایک نئی بات اس میں سیکھیں گے.
आप लोग ये बात याद रखिएगा. अच्छा, आप में से कितने लोगों को ये बात पता, ये यकीनन पता सबको होगी, लेकिन किस किस को ये बात याद है कि अगर किसी लफ्ज के आखिर में तनवीन यानी दो पेश, दो जबर या दो जेर हो तो वो इस्म होता है? क्या आप सब लोगों को ये बात याद है? हमने इस्म की पहचान में ये चीज पढ़ी थी कि अगर लफ्ज के आखिर में दो पेश, दो जबर या दो जेर हो तो वो इस्म होता है. अब इस्म की भी दो हालतें हैं, ठीक है. एक होती है असली हालत यानी काम करने वाले की, और दूसरी होती है जिस पर काम किया गया हो, ऑब्जेक्ट या बदली हुई हालत. जैसे इंग्लिश में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं और उर्दू में फाइल और मफूल होते हैं. यानी असली हालत वो है जो काम करने वाला है, और बदली हुई हालत वो है जो जिस पर काम हुआ. अब आपके लिए याद रखने की बात यह है कि अगर इस्म के आखिर में दो पेश हो, अगर दो पेश हो तो वो इस्म की असली हालत होगी, यानी वो काम करने वाले की हालत होगी, वो खुद काम कर रहा होगा. और अगर इस्म के आखिर में दो जबर हों तो वो उसकी बदली हुई हालत या मफूल होगी, यानी ऑब्जेक्ट होगा जिस पर काम हो रहा होगा. ठीक है. जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो उसमें मैं जो हूँ, मैं पढ़ाने वाली हूँ, तो मैं असली हालत हूँ, फाइल हूँ, और आप पढ़ने वाले हैं तो मफूल है या ऑब्जेक्ट है या बदली हुई हालत है. ठीक है, इस बात को आपने याद रखना. अब आपको मैं बताती हूँ अगला जो बोलचाल है. हल नसरा ज़ैदन. अच्छा, आप में से कोई एक अपना माइक अनम्यूट करके मुझे ये बताए, हल नसरा ज़ैदन इसका क्या मतलब होगा? हल नासारा तो हमने पढ़ा था ना, क्या उसने मदद की. तो हल नासारा ज़ैदन क्या होगा? कोई एक भी आप माइक क्या ओपन. उसने जैद की मदद की? क्या उसने जैद की मदद की? मदद जी की। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही. क्या उसने जैद की मदद की? तो यहाँ पर मदद करने वाला कौन है और किसकी मदद की गई? मैं एक मिनट बता. ये फरजाना खातून, आप बताएं जैद किसकी की मदद की. किसकी मदद की गई? अब मेरी बात जाएगी? जी आ रही है फरजाना खातून आपकी आवाज. किसकी मदद की गई? की नसरा. जी. जी फरजाना खातून, आपकी आवाज मुझे अभी नहीं आई. जैद की मदद की गई. और किसने की मदद की? किसने? नाम ने गायब उसने. हल नासरा ज़ैदन, उसने जैद की मदद की. यहाँ पर उस यानी वो जो गायब है वो फाइल है, जी. काम करने वाला है, और ज़ैद जो है वो मफूल है जिस पर काम हो रहा है. ठीक है? अब हल नसरा ज़ैदन, क्या उसने जैद की मदद की? नाम नसरा ज़ैदन, जी हाँ उसने जैद की मदद की. हल नसरु ज़ैदन, क्या उन सब ने जैद की मदद की? नाम नसरु ज़ैदन, जी हाँ उन सब ने जैद की मदद की. हल नसरता ज़ैदन, क्या आपने जैद की मदद की? नाम नसरतु ज़ैदन, जी हाँ हमने जैद की मदद की. हल नसरतुम ज़ैदन, क्या आप सब ने जैद की मदद की? नाम नसरना ज़ैदन, जी हाँ हम सब ने जैद की मदद की. जी. अब सिस्टर राबिया शहबाज और सिस्टर इस्मत नाहीद. सिस्टर राबिया आप इस्मत नाहीद आप क्वेश्चन करें और सिस्टर राबिया आप आंसर करें ये वाली अरबी बोलचाल. सिस्टर इस्मत आप क्वेश्चन करेंगे. हल नसरा सिस्टर आप ये नअम question- नसरा नहीं, ये जो सामने है ना नसरा ज़ैदन वाली, ये वाली. ज़ैदन. नअम नसरा ज़ैदन हल नसरु ज़ैदन. नअम नसरु ज़ैदन नसरता ज़ैदन. नअम नसरतु ज़ैदन हल नसरतुम ज़ैदन. नअम नसरना ज़ैदन. जज़ाकल्लाह सिस्टर्स. अब अगला जो फेल है वो है खाला का. खाला का, उसने पैदा किया. ये पहले मैं टेबल आपको करवाती हूँ, फिर आप लोग करवाइएगा. खाला का उसने पैदा किया, खाला को उन सब ने पैदा किया. खलक का आपने पैदा किया, खलक तुम मैंने पैदा किया. खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलक ना हम सब ने पैदा किया. खाला का, खलक, खलकता, खलक तू, खलक तुम, खलक ना.
جی ایک دفعہ میں اور کروا دیتی ہوں. خلق اس نے پیدا کیا, خلق ان سب نے پیدا کیا, خلق تا آپ نے پیدا کیا, خلق تو میں نے پیدا کیا, خلق تم آپ سب نے پیدا کیا, خلق نہ ہم سب نے پیدا کیا. اچھا میں بار بار آپ لوگوں سے کہتی ہوں جب میں کروا رہی ہوں کوئی بھی اور کروا رہا ہے تو آپ اپنے مائکس کو میوٹ رکھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ساتھ ساتھ اشارے بھی کرتے رہیں اور دہراتے بھی رہیں. جی سسٹر منیشا آپ کروائیں گے ٹیبل. خلقہ اس نے پیدا کیا, خلق ان سب نے پیدا کیا, خلقتا آپ نے پیدا کیا, خلق تو میں نے پیدا کیا, خلق تم آپ سب نے پیدا کیا, خلق نہ ہم سب نے پیدا کیا. جزاک اللہ. سسٹر نفیسہ اختر آپ کروائیں. خلقہ اس نے پیدا کیا, خلق ان سب نے پیدا کیا, خلقتا آپ نے پیدا کیا, خلق تو میں نے پیدا کیا, خلق تم آپ سب نے پیدا کیا, خلق نہ ہم سب نے پیدا کیا. جزاک اللہ سسٹر. سسٹر پروین عابد آپ کروائیں. خلقہ اس نے پیدا کیا, خلقو آپ ان سب نے پیدا کیا, خلقتا آپ نے پیدا کیا, خلقتو میں نے پیدا کیا, خلق تم آپ سب نے پیدا کیا, خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. بردر عبد الرشید آپ کروائیں. خلق اس نے پیدا کیا, خلق ان سب نے پیدا کیا, خلقتا آپ نے پیدا کیا, خلق تو میں نے پیدا کیا, خلق تم آپ سب نے پیدا کیا, خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. جزاک اللہ بردر. اب کیونکہ صرف اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے تو ہم حل کے جواب میں ماں یعنی نہیں کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, اللہ نے ہی ہر چیز ہر شے کو پیدا کیا. تو حل خلق ماں خلق, کیا اس نے پیدا کیا؟ نہیں, اس نے نہیں پیدا کیا. کیونکہ یہاں پر ہم اللہ کا ذکر بات نہیں کر رہے, ہم کسی اور کی بات کر رہے ہیں. حل خلق کیا ان سب نے پیدا کیا؟ ماں خلق نہیں, ان سب نے پیدا نہیں کیا. حل خلقت کیا آپ نے پیدا کیا؟ ماں خلقت نہیں, میں نے پیدا نہیں کیا. حل خلقتم کیا آپ سب نے پیدا کیا؟ ماں خلقنا نہیں, ہم سب نے پیدا نہیں کیا. سسٹر طیبہ اسلم اور سسٹر ہمنا آپ یہ عربی بول چال کروائیں. بسم اللہ هل الرحمن خلق الرحیم. ما خلق هل خلق ما خلق هل خلقت ما خلقت هل خلقتم ما خلقنا. جزاک اللہ. اب جیسے اس میں پہلے زیدن اور زیدن آئے گا, یہاں پہ شیئن آئے گا نا. اگر کام کرنے والا ہو تو شیئن یعنی اس کے آخر میں دو پیش ہوں گے, چیز نے, اس چیز نے. اور اگر آبجیکٹ کے طور پر بدلی ہوئی حالت میں آئے گا جس پر کام ہوا ہوگا تو شیئن آئے گا, یعنی اس چیز کو جیسے کہ آگے آ رہا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں حل خلق شیئن کیا اس نے پیدا کیا چیز کو, ما خلق شیئن نہیں, اس نے پیدا نہیں کیا چیز کو. حل خلق شیئن ما خلق شیئن, حل خلقت شیئن ما خلقت شیئن, حل خلقتم شیئن ما خلقنا شیئن. سسٹر فرزانہ خاتون آپ اور بردر عبد الرشید آپ یہ کروائیں عربی بول چال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل خلق شیئا, ما خلق شيئا, هل خلقوا شیئا, ما خلقوا شيئا, هل خلقت شیئا, ما خلقت شيئا, هل خلقتم شیئا. ما خلقنا شيئا. جزاک اللہ بردر اینڈ سسٹر. خلق السماواتی اس کا مطلب بتائیں. رابع عرفان, ہما شمس, پروین عابد, ہما شریف, منیشا, نفیسہ اختر, ارسال عرب, فوزیہ حسین, نجمہ عزیز. جی جو سب لوگ ڈی لکھ رہے ہیں وہ سب صحیح لکھ رہے ہیں. خالق السماواتی اس نے پیدا کیا آسمانوں کو, بالکل ٹھیک. حل خلقتا جی ہما شریف, صبا تبسم, رابع عرفان, فوزیہ رحمان, ندا زمان, رابع شہباز, ارسال عرب, نفیسہ اختر, طیبہ اسلم, ہما شمس,
साहिमा, हमना, फायजा अनवर, अब्दुल रशीद, परवीन आबिद। जी बिल्कुल ठीक, माँ खलकतु। अब अगला टेबल है जाकरा का। ये आपका होमवर्क भी है, लेकिन एक दफा मैं आपको ये करवा देती हूँ। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा नाम है जिसने अभी तक नहीं करवाया तो उससे करवा लेते। नहीं, अभी सब लोग करवा चुके हैं। चले मैं आपको करवाती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जाकरा उसने जिक्र किया, जाकर उन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतु मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया। ज़करुल्लाह का तर्जुमा कीजिए। ज़करुल्लाह। राबिया इरफान जी बिल्कुल ठीक। मुनीशा, निदा जमान, राबिया शहबाज, फौजिया रहमान, नजमा अजीज, हुमा शम्स, फायजा अनवर, परवीन आबिद, अब्दुल रशीद, सबा तबस्सुम, हुमा शरीफ, नफीसा अख्तर, इरसाल अरब, साकिबा। जी माशाल्लाह सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। उन सब ने याद किया अल्लाह को। ज़करुल्लाह, उन सब ने याद किया अल्लाह को। हमना, जी बिल्कुल ठीक। ज़कर तुम का मानी बताएं। ज़कर तुम। राबिया इरफान, फौजिया रहमान, राबिया शहबाज, हमना। अच्छा मुझे ये नहीं समझ आ रही सी क्यों लिख रहे हैं। हम तो माजी पढ़ रहे हैं ना। तुम सब ने याद किया भी होगा, तुम सब याद करते हो, हाल आ जाएगा, मुदारे आ जाएगा। तुम सब ने याद किया, जी बिल्कुल। साकिबा, सब लोग ठीक लिख रहे हैं माशाल्लाह से। तर्जमा कीजिए, क्या आपने याद किया? क्या आपने याद किया? राबिया शहबाज, मुनीशा, निदा जमान, फौजिया रहमान, परवीन आबिद, राबिया इरफान, नफीसा अख्तर, हुमा शम्स, फायजा अनवर, सबा तबस्सुम, इरसाल अरब। जी सब लोग बिल्कुल ठीक। साकिबा बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। अब अगला टेबल है आबादा का। ये भी आपका होमवर्क है, ये आपने इन दोनों की प्रैक्टिस करके आनी है। आबादा उसने इबादत की, अबद उन सब ने इबादत की। अबदता आपने इबादत की, अबद तू मैंने इबादत की। अबद तुम आप सब ने इबादत की, अबद ना हम सब ने इबादत की। अच्छा यहाँ पर एक बात ये है कि जब अरबी का ये कायदा है कि जब दाल के बाद ते आ जाती है तो हम दाल की आवाज को थोड़ा सा छुपाते हुए ते की आवाज को अदा करते हैं। जैसे यहाँ पे अबदता, अबदतु, अबदतुम, इसको हम अबदता नहीं पढ़ेंगे। अब इसीलिए ते पे जो है वो तनवीन भी है। अबदता, सॉरी, ते पे शद भी है। अबदता, अबदतु, अबदतुम, ये आप सब लोगों ने याद रखना है इसको लफ्ज को अदा करने के लिए। अबदा, अबदु, अबदता, अबदतु, अबदतुम, अबदना। व अबदना का तर्जुमा कीजिए। जी शिजा कयूम, हाँ अब से ही आना शुरू हुआ आंसर, पहले आप लोगों ने। जी बिल्कुल ठीक। जो लोग ए लिख रहे हैं बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, बाकी लोग गौर करें। वाह अबदना, और हम सब ने इबादत की। ठीक है। अबदतुम का वाहिद, अबदतुम, अबदतुम का वाहिद क्या होगा? निशा बिल्कुल ठीक। राबिया इरफान, राबिया शहबाज, निदा जमान, हुमा शरीफ, तैयबा असलम, नहीं आपका गलत है, नफीसा अख्तर, नजमा अजीज, अब्दुल रशीद। अबदतुम आप सबने इबादत की तो उसका इरसाल है, फायजा अनवर, हमना, तो उसका वाहिद क्या होगा? आपने इबादत की। आप सबने इबादत की और आपने इबादत की, तो आपने इबादत की का क्या है? अबत्ता, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तुम आप सबने इबादत। अब आखिर में हम आज के नुक्ता तालीम की तरफ पढ़ते हैं। हम नुकाते तालीम में आजकल होमवर्क्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तीसरा होमवर्क क्या है? कार्ड से पढ़िए। अब इस
کورس کے ساتھ دیا گیا پاکٹ بک یا الفاظ معنی کی شیٹ ہمیشہ ساتھ رکھیں. جو پاکٹ بک ہے وہ میں نے آپ کو بھی بتایا بھی تھا اس دن دکھایا بھی, جس کو فولڈ کر کے آپ اپنی پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں, آپ اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ سکتے ہیں, آپ اپنے پاس کسی بھی طریقے سے آپ آرام سے اس کو رکھ سکتے ہیں. اس کو ہمیشہ ساتھ رکھیں اور کم از کم دن میں 4 مرتبہ 4 سے 5 مرتبہ اس کو دہرائیے. کس طرح سے؟ ہر فرض نماز کے بعد آپ 30 سیکنڈ کے لیے صرف اگر اس کو دہرا لیں گے تو اس سے آپ کے سیکھنے کی سپیڈ کئی گنا بڑھ جائے گی. کوشش کیجئے کہ آپ اس کام کو نہ بھولیں, ورنہ شیطان آپ کو بآسانی بھلا دے گا. اگر آپ بھولیں گے نا ایک دفعہ تو شیطان آپ کو 10 دفعہ بھلائے گا. اگر آپ اس کو اپنی پاکٹ میں یا ہینڈ بیگ میں رکھیں گے تو آپ کو یاد بھی رہے گا. آپ ہر نماز کے بعد جب پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو ہر نماز میں جیسے آپ دعائیں پڑھتے ہیں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ آپ نے اس پاکٹ بک کو دہرانا ہے. اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیجئے کہ میں اس پاکٹ بک کو اپنی جیب سے نہیں ہٹاؤں گا یہاں تک کہ اس کورس کے سارے معنی یاد ہو جائیں. جب تک کہ سارے معنی جو اس پاکٹ بک میں دیے گئے ہیں وہ سب یاد نہ ہو جائیں آپ اس پاکٹ بک کو اپنے پاس رکھیں. ہمارے پاس قرآن کے ختم ہونے تک اس طرح کے پاکٹ بکس ہیں, تو یہ عادت آپ کو سارے قرآن سیکھنے میں خوب مدد دے گی. جب آپ اس طرح سے سارے الفاظ یاد کرتے جائیں گے تو آپ کو پورے کا پورا قرآن پاک سیکھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. جو الفاظ آپ اب تک سیکھ چکے ہیں اگر آپ ان کو قرآن پاک کھول کے دیکھنا شروع کریں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو قرآن کو سمجھنے میں کتنی آسانی ہو رہی ہے. اور یہ بھی آپ کوشش کیا کریں کہ جو الفاظ ہم ایک دن سیکھتے ہیں ان کو قرآن پاک میں کم از کم ایک دفعہ ڈھونڈیں ضرور. یاد رکھیے سبق نمبر 10 کے اختتام تک ہم 116 الفاظ سیکھ چکے ہیں جو قرآن میں 28,854 بار آئے. الحمدللہ. یہ خوبصورت پھول آپ سب کے لیے, آپ کی اس کوشش کے لیے. ساتھ ہوم ورک نہیں بھولیں, تلاوت کے 5 منٹ مصحف سے دیکھ کے اور 5 منٹ حافظے سے, 2 پڑھنے کے کتاب سے, پاکٹ بک یا شیٹ سے اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا, اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا, خاص طور پر وہ صورتیں جو انشاءاللہ تعالی ہم اس کورس میں آگے جا کر سیکھنے جا رہے ہیں. الحمدللہ آپ منتخب ہیں اور اللہ نے آپ کو کا انتخاب کیا ہے اس کتاب کو سیکھنے کے لیے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. ربی زدنی علما, اے اللہ اس قرآن کے علم کو سیکھنے میں میری مدد فرما. پاکٹ بک یا الفاظ معنی کی شیٹ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں, اس کو اپنے فریج دروازے یا ڈیسک ٹاپ پر پیسٹ کر لیں تاکہ آپ آتے جاتے اس کو دہراتے جائیں اور اس کورس کے اختتام تک آپ کو تمام الفاظ اس کے یاد ہو جائیں. ٹیچر بنیے. آپ نے سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا بہت آسان, تو پھر سکھائیے. سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا, آپ خود اچھا سیکھیں گے. ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر.